کچھ سوالات ہیں اور ان کے جواب میں اس ویڈیو کے اندر دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا، سب سے پہلا سوال ہے، کیا سطر کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کسی شخص نے وضو کر لیا اور نماز کے لیے جا رہا تھا اور اچانک اسے کپڑے چینج کرنے کی ضرورت پڑ گئی اور وہ کپڑے چینج کرنے لگا، ظاہر سی بات ہے جب کپڑے انسان چینج کرتا ہے تو سطر کھل جاتا ہے، تو کیا سطر کھلنے سے وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات رہتی ہے۔ تو دیکھیے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سطر کھلنے سے کیا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بلا ضرورت کسی کو بھی سطر کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے، سمجھے؟ تو سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹوائلٹ میں قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی بیت الخلا گیا اور بیت الخلا میں وہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا تو پھر اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیے گا، اس کے تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف نہ اپنا منہ کرو اور نہ اپنی پیٹھ کرو، ٹھیک ہے؟ قبلے کی طرف نہ اپنا منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو۔ تو یہ حدیث شریف واضح طور پر بتا رہی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا یہ منع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب یا پاخانہ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ اگر کھلا میدان ہے تو اس میں سخت ممانعت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چار دیواری کے اندر بیت الخلا میں بھی جاتا ہے تو اس میں بھی قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بہار شریعت کے اندر بھی حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے تعلق سے منع فرمایا ہے اور قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنے کے لیے منع کیا ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ سے انڈیا میں اتر اور دکن کی طرف کو آپ منہ یا پیٹھ کر کے آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا کے اندر اتر اور دکن کی طرف منہ کر کے ٹوائلٹ کی سیٹیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کے یہاں پر سیٹ پورا پچھم لگی ہے، مغرب اور مشرق کی طرف کر کے لگی ہے، تو ایسی ٹوائلٹ کی سیٹ کو جو ہے چینج کروا دیا جائے، ہے نا؟ چینج کروا دیا، اس سے کیا ہے؟ قبلے کی بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ ٹوائلٹ میں قبلے کی طرف نہ پیٹ کرنا ہے اور نہ اپنا منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ لوٹے یا گلاس کو 5 انگلیوں سے پکڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جیسے گلاس کو اس طریقے سے پکڑ لیا تو عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی اب یہ پانی پینے کا نہیں رہا، یہ دودھ پینے کا نہیں رہا، اسے آپ نے جو ہے 5 انگلیوں سے پکڑ لیا۔ تو کیا اس طریقے سے لوٹے کو، یا وضو کا لوٹا ہے، وضو کا لوٹا آپ نے اس طریقے سے 5 انگلیوں سے پکڑ لیا، تو کیا اس کا پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ دودھ وغیرہ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری عورتوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ 5 انگلیوں سے پکڑا ہوا گلاس کا پانی نہیں پینا چاہیے۔ تو دیکھیے گا، اس کے تعلق سے جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 5 انگلیوں سے کوئی گلاس پانی کا یا دودھ کا گلاس یا وضو کے لیے لوٹا وغیرہ پکڑ رکھا ہے اس طریقے سے، تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ پردے کا اس میں اہتمام ہے، کیونکہ وہ ڈھک گیا ہے اوپر سے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی بھی زیادہ یہ نہیں ہے، کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے، پکڑ سکتے ہیں۔ جو لوگ اس کو غلط مانتے ہیں، غلط ماننا نہیں چاہیے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے، کیا بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیے گا، اس کے تعلق سے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو اگر کوئی ماں باوضو ہو کر کے دودھ پلا دے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اب میں آپ کو یہی مشورہ دینا چاہوں گا، جو ہماری اسلامی ماں بہنیں ہیں، اگر وہ بچہ ان کا دودھ پیتا ہے تو میری تو رائے یہی ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں تو باوضو ہو کر کے ہی اپنے بچے کو دودھ پلائیں، سمجھے؟ باوضو ہو کر کے ہی اپنے بچے کو 3 وقت میں 4 وقت میں دودھ پلائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ باوضو رہیں گی اور بچے کو باوضو ہو کر کے دودھ پلائیں گی تو بچے کی زندگی میں اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور بچہ نیک، پرہیزگار اور متقی بنے گا، ہے نا؟ تو اس لیے جتنی بھی ہماری اسلامی ماں بہن ہیں ان کے بچے دودھ پیتے ہیں تو اپنے بچے کو وضو کر کے ہی دودھ پلائیں تاکہ بچے اچھے تربیت حاصل کریں، نیک و صالح بنے، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال یہ ہے
کہ کیا انسان پیشاب کرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے گا، انسان پیشاب کرنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ انسان بھائی پیشاب کرنے کے لیے آپ گئے، آپ نے استنجا کر لیا، پاک ہے۔ اب پیشاب اگر نکلا تو پیشاب نکلنے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ چیزیں ہیں جس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے مان لیجیے گا انسان سو رہا تھا، اسے احتلام ہو گیا تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے ہم بستری کر لی تو اس سے بھی انسان ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا شہوت کے ساتھ منی خارج ہو گئی تو اس سے بھی انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ حشفے کا جو ہے شرمگاہ کے اندر چلے جانا، اس سے بھی جو ہے چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، حشفے کا داخل ہو جانا، اس سے بھی انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جن سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن پیشاب کرنے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا۔ کیا جھپکی لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے مان لیجیے گا کسی کا وضو ہے اور اس کی اس طریقے سے جھپکی لگ گئی، بیٹھا ہوا تھا، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو دیکھیے گا شریعت کا مسئلہ ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ ہاں، اگر آپ اس طریقے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، کسی بھی دیوار سے، کسی بھی چیز سے آپ نے ٹیک لگا لی اور آپ نے ٹیک لگائی اور آپ کو جھپکی لگ گئی، تو اس سے کیا ہے، اعضائے جسمانیہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور آپ کو جھپکی جب لگ گئی اور آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں تو اس سے جو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آپ نے ٹیک نہیں لگا رکھی ہے، ایسی آپ کو جھپکی لگ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیا بیوی سے ہم بستری کرنے سے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی نہیں، جس جگہ پر کپڑے پر نجاست لگتی ہے وہی جگہ، جس جگہ نجاست لگی ہوتی ہے وہی حصہ ناپاک ہوتا ہے۔ کیا نماز میں اگر انگوٹھا ہل جائے اپنی جگہ سے، نہ کو انگوٹھا ہٹ جائے، تو کیا اس سے نماز نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے گا، بلا ضرورت اپنی جگہ سے نماز پڑھتے ہوئے انگوٹھے کو نہیں ہلانا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو گیا، سرک گیا، تو اس سے نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا نمازی کے آگے سے ہٹ سکتے ہیں؟ ہٹنا تو دیکھیے گا، ایک ہوتا ہے ہٹنا، ایک ہوتا ہے گزرنا۔ جیسے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے، اگر ادھر سے کوئی ادھر کو اس طریقے سے پار ہو گیا، چلا گیا اس کے آگے سے، تو اسے بولتے ہیں گزرنا۔ اب اگر کوئی نمازی کے بالکل سامنے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز مکمل کر لی، تو اب وہ ادھر کو یا ادھر کو ہٹ سکتا ہے، ہٹنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن گزرنے میں انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ جو شخص فرض نماز چھوڑ کر وظائف کرتا ہے، اس کے وظیفے قبول ہوں گے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، اگر کوئی شخص فرض نمازوں کو چھوڑ کر چاہے وہ دن رات وظیفے کرتا ہو، تو ایسے شخص کے کوئی بھی وظیفہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے نہ پڑھے۔ بنا رومالی کے شلوار یا پاجامہ پہن کر کسی نے نماز پڑھی تو ہوگی یا نہیں؟ جی بالکل ہو جائے گی۔ سطر کا چھپا ہونا ضروری ہے، رومالی کا کوئی میٹر اس کے اندر نہیں ہے، رومالی ہے تب بھی نہیں ہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ نماز میں پاجامہ یا پینٹ کی موری موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے، اتنے نیچے نہ پہنے جس سے کہ ٹخنے آپ کے ڈھک رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی حساب سے آپ پاجامہ یا پینٹ وغیرہ سلوائیں جس سے کہ ٹخنے نہ ڈھکیں، موڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ہاف ٹی شرٹ پہن کر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے، اس سے بھی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ جس بستر پر ہم بستری کی جاتی ہے وہ پاک رہتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، جہاں پر جس جگہ پر نجاست لگتی ہے اتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ضروری کمنٹ جو میرے پاس میں آئے، اس کا ان سوالوں کے جواب میں نے دے دی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کریے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی ویڈیو میں آپ کے کمنٹ کا جواب بھی مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔